السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج پہ نہیں گئے، نان حاجیز ہیں، اب ہم عرفات میں کیا کریں؟ ہم نان حاجیز ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس وقت عرفات کے دن جب عرفات میں لوگ ہوں گے اور آہیں سسکیاں ہوں گی اور آنسو ہوں گے اور اللہ کی قبولیت ہوگی اور ہم اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے، کوئی بات نہیں، ہم بھی اللہ سے مانگیں گے، ہم بھی اللہ سے بخشش کی بھیک مانگیں گے، ہم بھی اللہ سے اسی طرح توکل کے ساتھ مانگیں گے اور پھر یقین رکھیں گے، اللہ سے حسن ظن رکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں بھی معاف کیا۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی تیاری کہ مجھے اپنے ذہن میں کیا لانا ہے کہ میں عرفات کا دن کیسے گزاروں گی۔ ابھی ہیں کچھ دن عرفات میں، تو ہمیں اس سے پہلے تیاری کر لیں گے، تو جو پلان کر لیتا ہے نا چیزوں کا، تو ہمارے سمجھے ابھی سے اجر شروع ہو گیا کہ ہم نان حاجی ہوتے ہوئے بھی عرفات کے دن کی پلاننگ کر رہے ہیں، ہم کس طرح رب سے مانگیں گے، ہم کس طرح اللہ سے اس دن اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اپنا تگ و دو کریں گے، اپنا تن من دھن لگا دیں گے، بالکل جیسے حاجی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، صرف اس کو بخشش چاہیے، رحمت چاہیے، اور وہ بھیک مانگتا ہے رحمت اور بخشش کی۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جان نماز پر اپنے اپنے کمروں میں یہ کام کریں گے، ہم بھی اللہ سے کھڑے بیٹھے اٹھے دعائیں مانگیں گے، ہم بھی اس دن کو ویلیو کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اس وقت عرفات کے میدان میں ہوں تو مجھے معافی ملے گی، ٹھیک ہے، ان کو زمان مکان ملا، ان کو وہ جگہ بھی ملی، ان کو وہ ٹائم بھی ملا، لیکن آج میں بھی تو اپنے رب سے مانگ رہی ہوں، جو عرفات والوں کا، حاجیوں کا رب ہے، وہ میرا رب بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مانگوں اور وہ مجھے محروم رکھے، تو اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو زکریا علیہ السلام کو اولاد دی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ تو وہی ہے نا، وہی رب ہے نا جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں اولاد دی، وہی رب ہے جس نے یعقوب علیہ السلام کو ان کی آئی سائٹ واپس کرا دی، وہ بلائنڈ ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں، اور ایک جو ہے ایک یوسف علیہ السلام کا کرتا جاتا ہے، ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ یہ وہی رب ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی، یہ وہی رب ہے جو امپاسبل کو پاسبل کر دیتا ہے۔ کسی کو مچھلی نے نگل لیا ہو اور مچھلی پورا زندہ سلامت اگل دے اور وہ شخص زندہ ہو، اللہ نے امپاسبل چیز کو پاسبل کر کے دکھایا، اللہ کی تسبیح سے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ واپس آئے، سوچئے نا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، ہوا علیہ حین، تمہیں کوئی چیز مشکل لگتی ہوگی، تم سوچتے ہوگے کہ یہ کیسے ہوگا، تو کیسے اور ہاؤ یہ تو اللہ کا کام ہے، میرا کام ہے ہی نہیں، میرا کام ہے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا علیہ حین، کوئی چیز ہمیں مشکل لگتی ہے تو ہماری نادانی ہے کہ ہم نے اپنے جیسا کسی کو ہم کسی اپنے جیسے سے نہیں مانگ رہے، ہم کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، واللہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم کسی اپنے جیسے سے مانگیں تو ہم سوچیں کہ کیسے ہوگا، ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کسی کام کا ارادہ کر لے تو وہ تو صرف کہتا ہے کن فیکون، وہ فوراً ہو جاتا ہے، وہ صاحب کن ہے۔ ہمیں دعا مانگتے وقت یہ سوچنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا، ہمیں کام کرنے کا، جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ ہم کام کریں۔ ہمارا کام کیا ہے، اپنا دل کھول کے رکھ دیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں دعاؤں میں، کیسے ہوگا، کب ہوگا، وہ اللہ کا کام ہے، وہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ جو جس کا کام ہے اس پر چھوڑیں گے نا، وہ بہترین کام کرے گا، کیونکہ وہ الحکیم ہے، وہ العظیم ہے، وہ القدیر ہے۔ یہ وہ رب ہے جس نے اپنا نام المجیب رکھا، قریب رکھا، وہ قریب ہے، مجیب ہے، حکیم بھی ہے، اور ساتھ میں بتاؤں وہ رب سے محبت، بندوں سے محبت بھی بہت کرتا ہے۔ ہم مانگیں گے قطرہ، وہ عطا کرے گا سمندر، ٹرسٹ کیجئے۔ کس چیز کی دیر ہے، کس چیز کی دیر ہے، دعائیں کلیکٹ کیجئے، اپنے اندر ایمان کی حالت کو دیکھیے، اپنے یقین کو پرکھیے، اپنے ایمانی زوال کو دیکھیے، اپنی عمل کی مفلسی کو دیکھیے کہ عمل ہے اس جنت کے قابل۔ میرے پاس اتنے اعمال ہیں کہ جو مجھے پل صراط پار کرائیں، میرے پاس اتنے اعمال ہیں جو میری قبر میں توشہ بن جائیں، میرے پاس ہے اتنا سامان کہ جو آخرت کے سفر میں مجھے کافی ہو۔ بڑے مفلس ہیں ہم، عمل کے مفلس لوگ ہیں ہم، ہمیں عمل مانگنا ہے، ہمیں نیکیاں مانگنی ہیں، ہمیں اللہ سے ریوارڈز چاہیے۔ تو عرفات کا دن ہے، یہ ذی الحجہ کے دن، یہ سوچئے کس چیز کا انتظار ہے، اپنے آپ کو تیار رکھیے کہ اس دن میں دل کھول کے رکھ دوں گی، اور اس دن کا بھی نہیں انتظار، ہمیشہ ہونا چاہیے، بٹ چونکہ عرفات دعاؤں کا دن ہے اس لیے میں عرفات پہ زیادہ فوکس کر رہی ہوں۔ مانگیے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اور یہ بھی نہیں آتا نا تو یہ چیز بھی اللہ سے مانگیے کہ اللہ مجھے ایمان دے، اللہ یقین دے، اللہ توکل دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرا دل بہت گندا ہو گیا، اللہ میں ویسے فزیکلی تو شاید صحت مند ہوں لیکن بیمار دل کی مالک ہو گئی ہوں، یا اللہ میرا دل صاف کر دے، اللہ جہنم سے پناہ دے دینا، جنت دے دینا، اللہ رضا دے دینا، اللہ اپنے آپ کو دکھا دینا۔ بہت کچھ مانگیں، بہت کچھ مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعائیں مانگی، بدر کا موقع، کیا اسباب تھے، تیاری بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں، اونٹ گھوڑے بھی نہیں ہیں، نفری بھی نہیں ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، فکر ٹینشن ہی نہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں نا،
اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں. اور قرآن میں آتا ہے کہ میرے نبی تھے، ہم تو دیکھ رہے تھے کہ نبی نے جب ہاتھ اٹھا لیے تو جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر فاستجبنا ہوتا ہے، پھر اللہ کا جواب ہوتا ہے. تو ہم بھی یہی دعائیں مانگیں، ہم بھی رب سے مانگیں، المجیب کے جواب کا انتظار کرتے رہیں اور یقین رکھیں اس کی حکمت پر. یہ نہ کہیں کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، بہت بڑی عقیدے کی خرابی ہے. اللہ السمیع ہے، وہ ہمیشہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم مانگیں نہ، خود مانگیں، خود اپنا دل کا حال کھولیں. جس طرح انسانوں سے باتیں کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ سے بات کریں. پریشان ہے تو اللہ سے کہ اللہ میں پریشان ہوں. کوئی مسئلہ ہے تو اللہ سے کہ اللہ یہ مسئلہ ہے. اور اللہ مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے سب کچھ، اس کے باوجود اللہ ہماری سنتا ہے. دنیا میں تو ہمیں پتہ ہونا تو ہم اس کی آدھی بات سن کے کہتے اچھا مجھے پتہ ہے، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے، العلیم کو سب پتہ ہے، مگر پھر بھی وہ ہماری سنتا ہے، پھر بھی جواب دیتا ہے، پھر اس کو عبادت میں لکھ دیتا ہے، اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے. پھر میں کس چیز کی دیر کروں، کس چیز کی دیر کروں؟ اور بس آخری بات پہ ایک جملہ وہ ختم کرتی ہوں کہ اللہ جو ہے نا مجھ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی میں اپنے آپ کے لیے جو چاہتی ہوں، یا میں اپنے آپ کے لیے جو اپنے خود سے جو چاہ رہی ہوں نا اپنے لیے، میرا رب مجھ سے بڑھ کر میرے لیے خیر چاہ رہا ہے. دعا مانگیے، ٹرسٹ کیجیے، اور جواب تو آئے گا، جواب تو آئے گا. دعا رد نہیں ہوتی. تو اپنا آپ کا دل کھول کے رکھ کے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ.